الحمد لوليه والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في نصف الباقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز اور مکرم حضرات سامعین کرام، اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو اس مبارک دن کے اندر جمعے کی نماز کی نسبت سے جمع فرمایا۔ گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے اسلام کے احکامات میں سے بہت اہم حکم جو نکاح کی صورت میں ہے اس کے متعلق گفتگو ہوئی، اور قرآن و احادیث کی روشنی میں بہت ساری قیمتی معلومات اور بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ اللہ رب العزت نے کلام مقدس کے اندر نکاح کی کتنی ترغیب دی ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں، اور نکاح میں دیر کرنے اور نہ کرنے کے کیا کیا نقصانات ہیں، وہ سب آپ کے سامنے بات آئی تھی۔ اسی کے متعلق کچھ گفتگو آج بھی کی جائے گی۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے جتنی عظیم الشان عبادت نکاح کو قرار دیا ہے، اتنی ہی اس نکاح جیسی اہم عبادت کے اندر خرافات اور اسی طرح رسوم اور بدعات نے جنم لے لیا۔ کہتے ہیں نا کہ جو چیز جتنی اعلیٰ ہوتی ہے، جتنی عظیم الشان ہوتی ہے، اس کے اندر ملاوٹ بھی اسی درجے کی ہو جاتی ہے۔ جو جتنی اعلیٰ پوسٹ پر ہوگا، جس کا مقام جتنا اونچا ہوگا، اس کے دشمن اور اس سے نفرت کرنے والے بھی اتنے ہی اعلیٰ ہوں گے اور اتنے ہی خطرناک ہوں گے۔ تو نکاح جو ہے، اللہ رب العزت نے جہاں اس کو اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا، نیک صالح لوگوں کا مشغلہ اور ایک مشرب قرار دیا، اور اسی طرح جگہ جگہ نکاح کی ترغیب دی کہ بھئی تم دولت سے مت گھبراؤ، غریبی سے مت گھبراؤ۔ لوگ آج کل یہی کرتے ہیں کہ بھئی پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، ہم نکاح نہیں کر رہے۔ پہلے بچہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، یا اس کی اچھی جاب لگ جائے، اس کا کاروبار سیٹ ہو جائے، کوئی اچھی طرح اس کی تجارت چلنے لگے، اس کے بعد ہم اس کو رشتہ ازدواج میں منسلک کریں گے، پھر اس کی شادی کریں گے۔ یہ سوچ ہوتی ہے، جبکہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جو صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تمہارے درمیان جتنے بھی تمہاری آل و اولاد میں سے، تمہاری ماتحتوں میں سے نکاح کی عمر کے پہنچ جائیں، شادی کے لائق ہو جائیں، وَأَنْكِحُوا، تو ان کو تم نکاح کر دو، ان کے نکاح کر دو۔ اور آگے فرمایا کہ تم غریبی سے مت گھبراؤ، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر تم غریب ہو، اگر تم تنگ دست ہو، اگر تم مفلس ہو، اگر تم بدحال ہو، تو فیغنیہم اللہ من فضلی، اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں خود اپنے فضل سے اس کو بے نیاز کر دوں گا، اس کو مالدار کر دوں گا۔
وہ ذمہ داری سنبھالے تو صحیح، وہ قدم بڑھائے تو صحیح، راستے تو خود بخود کھلتے چلے جائیں گے۔ اور یہ ایسا ہی حکم ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے نماز کے متعلق 17ویں پارے کے آخر میں ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ تم نماز کا اپنے اہل و عیال کو حکم دو اور خود بھی قائم اور دائم رہو، خود بھی اس پر جمے رہو، نماز کو قائم کرتے رہو۔ رہی رزق کی بات، روزی کی بات، لا نسألک رزقا، ہم تم سے روزی طلب نہیں کر رہے، ہم تم سے رزق طلب نہیں کر رہے، ہم تم سے دولت نہیں مانگ رہے، لا نسألک رزقا نحن نرزقک، بلکہ رزق تو ہم دیں گے، رزق تو ہم دیں گے، رزق کی کشادگی ہم فرمائیں گے، کاروبار میں وسعت کے دروازے ہم کھولیں گے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح نکاح کے بارے میں یہ حکم دیا کہ تم نکاح کرو، غریبی سے مت گھبراؤ، میں مالدار کروں گا، اسی طرح یہ فرمایا کہ نماز قائم کرو، نماز کو ادا کرو، پابندی سے ادا کرو، روزی روٹی سے مت گھبراؤ، نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیں گے اور ہم آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائیں۔ جب یہ آیات ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ کہیں نہیں رہ جاتی۔ جو کامل ایمان والا ہوگا، اللہ رب العزت پر کامل بھروسہ رکھنے والا ہوگا، تو وہ ان آیات کو پڑھ کر بہت سکون محسوس کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے تسلی کے الفاظ کہہ دیے، قرآن کریم کے اندر احکامات نازل فرما دیے۔ اللہ نے فرمایا میری اطاعت کرو، میرے حکموں پر عمل کرو، میں تمہارے کام سارے حل کر دوں گا، ساری مشکلات کو تمہاری بالکل حل کر دوں گا، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا، اور ایسی جگہ سے تمہیں روزی پہنچاؤں گا کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے، اپنے معاشرے سے بد امنی کو ختم کرنے کے لیے، زناکاری اور بدکاری کو ختم کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی، اپنے ماتحتوں کی شادیاں کریں، وقت پر ان کی شادی کی فکر کریں، کیونکہ دیر کرنے کا نتیجہ جو آج کل ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ بڑے ہی عبرت انگیز ہے۔ لوگ، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں وہ دوسروں کے قبضے میں جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یا تو ہم نے اپنی اولاد کو دینی علم سے کامل طریقے پر آراستہ نہیں کیا، علم دین کامل طریقے پر نہیں سکھلایا، ہم نے بس صرف اس کو ایک ہی طرف کا علم سکھایا اور ایک ہی طرف کا اس کو رہنے دیا، ہم نے اس کو دینی علم نہیں سکھایا، دین سے آراستہ نہیں کیا۔ اگر ہم اس کو دینی علم سکھاتے تو پھر یہ نتیجہ جو آج کل ہمیں معاشرے میں دیکھنے مل رہا ہے نہیں ملتا۔ اور دوسری جو اہم وجہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ شادی کے اندر تاخیر کرنا، شادیوں میں دیر کرنا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو صاحب وسعت ہیں، صاحب مال و دولت ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو نوازا ہے، تو وہ ذریعہ بنے ان بہنوں، ان بیٹیوں کا کہ جن کے والدین کمزور ہیں مالی اعتبار سے۔ ہم بہت جلد کوشش کریں کہ ان کی شادیاں کرا دیں، اس سے پہلے کہ وہ غیروں کے شکنجے میں پھنس جائیں اور غیروں کے پنجوں میں وہ پھنس جائیں۔ ہم ان کی شادیاں کرائیں، ان کے والدین کو مطمئن کریں کہ آپ رشتہ تلاش کریں، فکر نہ کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور پچھلے ہفتے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ گفتگو آئی تھی کہ رشتے کے اندر اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہم نیک اور صالح رشتہ تلاش کریں۔ اور دونوں طرف سے اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، دونوں طرف سے حکم دیا ہے۔ چار باتیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان شادی کرتا ہے، مال کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، اور ایک دین کی وجہ سے۔ لیکن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو سب کو ٹھکرا دے، صرف دینداری کو سامنے رکھ کر نکاح کرے تو وہ کامیاب ہے، باقی ناکام ہے۔ اگر آپ نے دینداری کو جھٹلا دیا، ٹھکرا دیا، اور آپ نے شہرت کی وجہ سے نکاح کیا، شہرت کی وجہ سے رشتہ کر دیا، دولت کی وجہ سے رشتہ کر دیا، یا اسی طرح حسن
حسن و جمال کی بنیاد پر رشتہ کر دیا اور دینداری کو آپ نے سامنے نہیں رکھا تو پھر ایسے رشتے پائیدار نہیں ہوتے، ان میں برکت نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم رشتوں کے اندر دینداری کو بنیاد بنائیں اور دینداری کو فوقیت دیں، اپنے معاشرے کو دینداری سے آراستہ کریں، ہم اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو علم دین سے آراستہ کریں، ان کو مدرسوں سے جوڑیں، مکتبوں سے جوڑیں، مسجدوں سے جوڑیں، تاکہ ان کے اندر للہیت پیدا ہو اور ان کو اس بات کی فکر ہو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، کیا مقصد ہے ہمیں پیدا کرنے کا۔ نکاح کو اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا، اور نشانی کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آسمان کا بغیر ستون کے جمے رہنا اور ٹھہرے رہنا یہ اللہ کے نشانیوں میں سے ہے، اتنی لمبی چوڑی زمین کو پھیلا دینا پانی کے اوپر یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ کی نشانی کا مطلب یہ ہے کہ جس کو وہ خود کر سکتا ہے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اتنے لمبے چوڑے بھاری بھرکم پہاڑ اللہ رب العزت نے یہ پیدا کیے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جانور پیدا کیے، انسان پیدا کیے اور طرح طرح کی مخلوقات پیدا کی، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جہاں نشانیاں بہت ساری اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، قرآن کریم کے اندر اس کو بھی ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تمہارے درمیان ہی اللہ رب العزت نے تم میں سے جوڑے جوڑے کو پیدا فرمایا، میاں بیوی کی شکل میں جوڑے بنائے، ازواجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، دونوں مل جل کر اطمینان کی اور سکون کی راحت کی زندگی گزارو۔ اللہ رب العزت نے اس کی بہت ترغیب دی ہے، جگہ جگہ پر اس کا حکم نازل فرمایا ہے اور اس کے احکامات نازل فرمائے ہیں۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ نکاح اگر انسان کر لیتا ہے تو پھر اس کا آدھا ایمان تو مکمل ہو جاتا ہے، آدھا ایمان پورا مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدین، کہ جب انسان رشتے کے بندھن میں جب بندھ جاتا ہے اور وہ نکاح کر لیتا ہے تو فقد استکمل نصف الدین، تو اس نے آدھا دین کو مکمل کر لیا، اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا۔ اور فلیتق اللہ فی نصف الباقی، رہا آدھا تو آدھے کے بارے میں فلیتق اللہ، وہ اللہ رب العزت سے ڈرتا رہے، اللہ رب العزت سے ڈرتا رہے۔ کیا مطلب؟ دیکھیے انسان زندگی کے اندر اگر وہ گناہ کرتا ہے، کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، یا تو وہ اپنے نفس کی بنیاد پر کرے گا، یا پھر اپنی زبان سے کرے گا، یا پھر اپنی زبان سے کرے گا۔ جب انسان رشتے کے اندر بندھ جائے گا، اس کی شادی ہو جائے گی، نکاح کے اندر وہ بندھ جائے گا، تو سمجھ لو اس کا نفس محفوظ ہو گیا، اس نے اپنے نفس کے جوہر کی حفاظت کر لی۔ اب رہا زبان، تو زبان کے معاملے میں اللہ رب العزت سے ڈرتا رہے، اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹی بات نہ کہے، وعدہ خلافی نہ کرے، حرام نہ کھائے، ہاتھوں سے حرام نہ کمائے، ہے نا، کوئی جھوٹ نہ بولے، کوئی غلط بات ایسی نہ کہے کہ جو دوسرے ایمان والے کو نقصان دہ ثابت ہو۔ اگر ان باتوں سے ڈرتا رہے گا تو سمجھ لو ایسا ایمان والا کامل ایمان والا ہے۔ اور جس نے نکاح کر لیا لیکن زبان کی حفاظت نہیں کی، تو آدھا ایمان تو مکمل ہے لیکن آدھے کی وہ صحیح طرح سے حفاظت نہیں کر پا رہا۔ پورا مکمل ایمان کرنے کے لیے اور کامل ایمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کے حقوق کے ساتھ ساتھ میں اپنی زبان اور اسی طرح اپنا جو ہمارے ہاتھ پیر ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، ان سب کی بھی حفاظت کریں، ان کا استعمال صحیح کریں۔ اگر یہ چیزیں ہم نے اختیار کر لی تو ہم کامل ایمان والے ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت نے کامل ایمان والے کی بڑی بشارتیں دی ہیں، بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں کہ کامل ایمان والا تو بڑا ہی کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت بہت آسانی کے ساتھ اس کا حساب کتاب لیں گے، بڑی آسانی کے ساتھ حساب کتاب لیں گی۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ جانبین میں دونوں طرف ہم دینداری کو فوقیت دیں۔ جب دینداری ہمارے درمیان میں ہوگی تو انشاءاللہ معاشرے سے، ہمارے درمیان سے
جو برائیاں ہیں وہ بھی ختم ہوں گی، اور ہماری آنے والی جو نسل ہوگی انشاءاللہ وہ بھی دین پر جمنے والی ہوگی، اور ایسی ہوگی جو ہماری آخرت میں شفاعت کرنے والی ہوگی۔ اور دنیا کی جو الجھنیں ہیں، طرح طرح کے مقدمات، آج طلاق ہو گئی اور کل کو یہ ہو گیا، اور کل اس طرح کا معاملہ، طرح طرح کے واقعات جو پیش آتے ہیں شادی کے بعد، ان الجھنوں سے انسان بچ جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے عظمت والا اور برکت والا نکاح وہی ہے کہ جو خرچ کے اعتبار سے بہت کم ہو۔ ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ معونتاً، یعنی برکت کے اعتبار سے سب سے عظیم الشان نکاح وہ ہے، عظیم الشان شادی وہ ہے کہ جس کے اندر خرچہ کم سے کم ہو، جتنا کم خرچے میں نبٹ جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ اکابرین کے درمیان اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ تابعین میں حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظیم الشان تابعی ہیں، بڑے عظیم الشان تابعی ہیں۔ آپ اس واقعے کو ذرا توجہ سے سنیں، اندازہ ہو جائے گا کہ وہ دینداری کو کیسے تلاش کیا کرتے تھے اور دینداری کیسے وہ حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعین میں سے ہیں، بڑا مقام انہوں نے پایا ہے حدیث کے اندر، اور بڑی بڑی فضیلتیں ان کی وارد ہوئی ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ان کی مجلس رہا کرتی تھی درس کی، اس کے اندر درس دیا کرتے تھے، تو ان کے ایک شاگرد تھے حضرت عبداللہ بن وداع رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عبداللہ بن وداع رحمۃ اللہ علیہ اچانک ایسا ہوا کہ وہ شاگرد ایک دن کلاس کے اندر نہیں آئے، دوسرے دن نہیں آئے، تیسرے دن نہیں آئے، چوتھے دن وہ کلاس کے اندر آئے۔ تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دریافت کر لیا کہ عبداللہ بن وداع کہاں تھے، آج 4 دن کے اندر آ رہے ہو؟ کیونکہ وہ سامنے ہی بیٹھا کرتے تھے اور استاذ کی ایک ایک بات کی وہ حفاظت کرتے تھے، نوٹ کر لیا کرتے تھے۔ جب وہ 4 دن غیر حاضر رہے، 3 دن اور چوتھے دن حاضر ہوئے، تو ان کو بڑا عجیب سا لگا کہ کتنے دن سے غائب ہیں۔ سوال کیا کہاں تھے، کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت عبداللہ بن وداع رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمانے لگے کہ استاد محترم میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو رشتہ دار اعزاء اور اقربا یہ سب خیریت کے لیے اور اسی طرح دیکھ بھال کے لیے آ رہے تھے، تعزیت کے لیے آ رہے تھے، اس لیے دیر ہو گئی اور آج میں حاضر ہوا ہوں۔ تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک بات کہی اور کہا کیا تم اب بھی نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کیا تمہارا نکاح کرنے کا ارادہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن وداع رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ استاد محترم پورے مدینے کے اندر مجھ سے زیادہ غریب کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اور میں کیسے آپ کی بیٹی کی حفاظت کر سکتا ہوں اور کیسے اس کے حقوق کو ادا کر سکتا ہوں؟ مجھے کون لڑکی دے گا، مجھ سے کون رشتہ کرے گا؟ اس طرح کی باتیں کہنے لگے۔ تو حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اگر آپ کا ارادہ ہے تو بتلائیے، اگر آپ کا ارادہ ہے تو اس مجمع کے اندر میں سب کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح آپ کے ساتھ کرتا ہوں، اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ تو کہنے لگے اچھا حضرت یہ فاطمہ، حضرت سعید بن مسیب کی جو بیٹی ہیں یہ وہ بیٹی ہیں فاطمہ کہ اس وقت کا بادشاہ ملک بن مروان، عبد الملک بن مروان یہ بادشاہ، اس کا بیٹا ہے ولید بن عبد الملک۔ تو عبد الملک بن مروان نے سعید بن مسیب کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا اپنے بیٹے کے لیے جو ولی عہد تھا۔ ملک بن مروان کے مرنے کے بعد جو بادشاہ بنتا وہ اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک بنتا۔ تو عبد الملک بن مروان نے نکاح کا پیغام بھیجا اپنے بیٹے کے لیے جو ولی عہد ہے کہ ایسا ایسا آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے جو ولی عہد ہے اس کے ساتھ کر دیں۔ تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کیا، اور اسی نتیجے میں جب بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تو عبد الملک بن مروان نے سعید بن مسیب کو پکڑ کر 100 کوڑے بھی لگائے، ان کو زبردستی
ہاں کرنے پر اور رشتہ کرنے پر مجبور کیا، لیکن سعید بن مسیب نے ایک ہی بات کہی کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کسی دیندار کے ساتھ ہی کروں گا، کسی تقوی والے کے ساتھ کروں گا، اور ایسے شخص کے ساتھ کروں گا کہ جس کی زندگی کے اندر تقوی ہوگا، دیندار ہوگا۔ یہ وہ بیٹی تھی فاطمہ۔ لیکن یہاں پر حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیٹی کا، اپنے لخت جگر کا نکاح اپنے شاگرد جو کہ ایک شادی کر چکے ہیں، ان کی وفات ہو چکی ہے، اور دوسری بیوی بنانے کے لیے تیار ہیں، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی محفل کے اندر، درس کی محفل میں اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کیا۔ حضرت عبداللہ بن وداع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد اپنے گھر چلا گیا، روزے کی حالت میں تھا۔ افطار کے وقت میں نے کھجور اور پانی دسترخوان پر رکھی، اور میں انتظار کر رہا تھا کہ اللہ اکبر کی آواز آئے اور میں روزہ افطار کروں۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، میں آواز لگاتا ہوں کون ہے؟ تب باہر سے آواز آتی ہے سعید بن مسیب۔ حضرت عبداللہ بن وداع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گھبرا گیا کہ استاد محترم آج میری چوکھٹ پر۔ استاد محترم تو یا تو کلاس کے اندر جاتے ہیں، یا مسجد کے اندر، یا پھر اپنے گھر کے اندر، اس کے علاوہ کوئی دوسری جگہ نہیں جاتے، لیکن آج میرے دروازے پر۔ بالآخر انہوں نے دروازہ کھولا، کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی لخت جگر بھی ان کے ساتھ ہے، اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، یہ آپ کا نکاح ہو چکا تھا اور میری بیٹی کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جب آپ کا نکاح ہو گیا تو آپ ایک رات بھی آپ ایک دوسرے کے بغیر گزاریں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی موقع پر ایک چھڑی بھی دی، ایک چھڑی دی، ایک لاٹھی دی، اور فرمایا کہ اے عبداللہ، اگر میری بیٹی کے اندر کوئی کمی دیکھو، کوئی کوتاہی دیکھو تو اس چھڑی سے آپ درست کر دینا۔ حضرت عبداللہ بن وداع رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد چھت پہ چڑھ جاتے ہیں اور لوگوں کو آواز لگاتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ مجلس کے اندر، درس کے اندر نکاح ہو چکا تھا، استاد محترم اپنی بیٹی کو یہاں چھوڑ گئے ہیں، گویا کہ رخصتی بھی ہو چکی ہے، یعنی انہوں نے اعلان کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، اس واقعے کے اندر جو ہمیں سبق ملتے ہیں بہت سارے ہیں، اتنے سبق ہیں کہ اگر میں گنواؤں تو وقت کافی ہو جائے گا۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کا نکاح اس شخص کے ساتھ کرنا گوارا کر لیا کہ جس کی پہلے شادی ہو چکی تھی۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ حضرت سعید بن مسیب نے مال کو، دولت کو نہیں دیکھا، اور ہاں حضرت عبداللہ بن وداع نے نکاح کے موقع پر یہ بات بھی کہی تھی کہ استاد محترم میرے پاس تو اتنی رقم بھی نہیں ہے کہ میں مہر بھی ادا کر دوں۔ تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی تھی کہ کوئی بات نہیں بیٹے، میں مہر ادا کروں گا اپنی طرف سے۔ اتنا بھی ان کے پاس مال نہیں تھا کہ وہ اپنی بیوی کا مہر ادا کر دے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے کو داماد بنانے کے لیے حضرت سعید بن مسیب تیار ہو گئے۔ اور بھی جو سبق ملتے ہیں ہمیں یہ کہ دیکھیے اس کے اندر نہ کوئی شہرت ہے، نہ کوئی پروگرام ہے، نہ کھانے کا کوئی نظام ہے، نہ 10-20 گاڑیاں جاتی ہیں، نہ کوئی اور دوسرا لین دین ہوتا ہے، بلکہ اگلے دن جب محفل کے اندر مجلس درس میں جب حضرت عبداللہ بن وداع رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں تو استاد محترم دریافت کرتے ہیں کہ اے عبداللہ، تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ تو حضرت عبداللہ بن وداع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ نیک، صالح اور متقی پایا، نیک صالح پایا، شوہر کی خدمت گزار پایا۔ اور پھر بھی حضرت سعید بن مسیب نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ پھر بھی اگر کوئی کمی دیکھو تو جو چھڑی میں نے دے رکھی ہے اس سے آپ میری بیٹی کی اصلاح کر دینا اور ان پر تنبیہ کر دینا۔ آج ہے کوئی ایسا باپ؟ اس وقت کے لوگ اپنی بیٹیوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ بیٹی اب تو دوسرے گھر کی ہو گئی، ہر حال میں تجھے معاملے کو نبھانا ہے، تجھے رہنا ہے۔ اور آج کل چھڑی کی جگہ ہمارے والدین، بلکہ ہم فون ہاتھ میں تھماتے ہیں کہ بیٹی اگر تجھے کوئی ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھ لے تو فوراً فون کر کے بتا دینا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ حال ہے، پہلے میں اور اب کتنا فرق ہے۔ اور آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت یہ کہیں کہ بیٹی اب تو دوسرے گھر کی ہو گئی، اب میری بات کی، تیری والدہ کی بات کی، یا تیرے بھائیوں کی، تیری بہنوں کی بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر
جو اہمیت تیرے شوہر کی بات کی ہے، تیرے شوہر کی بات کے سامنے کسی کی کوئی اہمیت نہیں. اب تجھے معاملے کو نبھانا ہے، کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو کسی طریقے سے سلجھا لینا، لیکن کوئی بھی بات یہاں تک مت پہنچانا. یہ پیغام دینا چاہیے. تو میرے بھائیو، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور اپنے لیے اور اپنی بیٹیوں کے لیے ہم نیک صالح رشتے تلاش کریں. بیٹا بھی ایسا ہو، لڑکا بھی ایسا ہو جو نیک صالح ہو، متقی ہو. اور میں نے بتلایا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم عالم یا حافظ ہی تلاش کریں. عالم یا حافظ مل جائے بہت اعلیٰ، نور علی نور، بہت اچھی بات ہے. لیکن نیک صالح کا مطلب میں نے یہ بتایا تھا کہ وہ حلال کو اختیار کرنے والا ہو، حرام سے بچنے والا ہو، حلال کمائی کرنے والا ہو اور جھوٹ سے بچنے والا ہو. وہ مساجد سے، مدارس سے محبت کرنے والا ہو، اللہ والوں سے محبت کرنے والا ہو، شریعت کے احکام کا پابند ہو. اگر اس طرح کا ہے، عالم نہیں ہے، کوئی دقت نہیں، آپ رشتہ کریں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی رشتہ تمہارے گھر میں آئے اور تم اس کے دینداری سے اور اس کے اخلاق سے اگر مطمئن ہو، دو چیزیں ارشاد فرمائی بس، کہ اس کے اخلاق سے اور اس کی دینداری سے، اس کے دین سے مطمئن ہو تو پھر دیر مت کرو، رشتہ کر دو. اللہ رب العزت اس کے اندر خیر نازل فرمائے گا. تو میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں جن کی اصلاح بہت ضروری تھی. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.